السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے درس حدیث بخاری شریف کی لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے درس بخاری شریف جو پہلی ویڈیو ہے اس میں جو ہے حدیثوں کی اہمیت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ حدیثیں ہم تک کیسے پہنچی، بزرگان دین نے کس کٹھن سے ہم تک یہ حدیثیں پہنچائیں، تو وہ میں نے اس کے اندر بیان کیا ہوا۔ آج آپ حضرات کے سامنے چند ایسے نکات اور چند ایسی دقیق ترین باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیگر فرقہ باطلہ سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ان لوگوں کے تعلق سے جو صرف کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، اور کچھ تو کہتے ہیں جی ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں، ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ بخاری ہی قرآن ہے، لیکن آئیے یہ وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے کہ جس کو کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کتاب کی ہے تو وہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صحیح البخاری، وہ اس کتاب کو اہمیت حاصل ہے۔ بہرحال ہمیں قرآن عظیم کے ارشادات اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات پر جو ہے غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے لیکن جو ہے ساتھ میں اپنے رسول کا بھی نام شامل فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا تو ساتھ میں فرمایا کہ میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو جہاں جہاں اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ ساتھ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اتنی وعیدیں ارشاد فرمائی کہ رسول کے بلانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بلانا قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمی فرمانے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ وہ کنکریاں اے محبوب جو آپ نے پھینکی بلکہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ جو ہے اللہ نے پھینکی۔ تو حضرات یہ اتنی محبت اور اتنا جو ہے محبت کی بات رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو آگے دیکھیے کہ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مان کر کے جو ہے اپنی من مانی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں صرف بخاری میں دکھاؤ جی، قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ جی، ہم اس کے علاوہ اور کچھ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیے وہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ صرف قرآن ہی ہم کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، فرمایا یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دیں، اور کہتے ہیں کہ کچھ کو ہم مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ تو حضرات آگے ارشاد ہوا کہ اولئک هم الکافرون حقا، وہی لوگ ٹھیک کافر ہیں۔ اب دیکھیے تو بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، آپ کی اتباع کو جو ہے اللہ نے واجب التسلیم قرار دیا ہے۔ تو اب دیکھیے جس طرح قرآن عظیم کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کی جو ہے آیتوں کا، پورے قرآن کا انکار لازم آتا ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرمان کا انکار پورے جو ہے حدیثوں کے جو ہے انکار کا لزوم ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کی تم بعض آیتوں کو تم مانتے ہو اور بعض کا انکار کر بیٹھتے ہو۔ حضرات غور کیجئے، بہت سے احکام تو وہ ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہی نہیں ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھیے اذان ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، پنجگانہ اذان پڑھتے ہیں، لیکن اب ان سے کوئی پوچھے
کہ اذان میں قرآن عظیم میں اذان کا حکم کہاں ہے کہ اذان پڑھو؟ تو حضرات یہ جو ہے آخری دم تک یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اذان کا حکم جو ہے قرآن میں کہاں ہے۔ تو اس کا حکم رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے اذان پڑھنے کا، تو اذان نہ پڑھنا گویا کہ اذان پر جو ہے اس طرح کی جو ہے باتیں کرنا گویا کہ یہ ایمان کی خرابی کی علامت ہے۔ اب دیکھیے آگے، اسی طرح اذان، اسی طرح نماز جنازہ ہے تو یہ بھی ارشاد رسول ہی سے ثابت ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح بیت المقدس جو قبلہ اول ہے اس کو جو ہے قبلہ بنایا گیا، یہ بھی قرآن میں کسی آیت سے ثابت نہیں ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے قبلہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تحویل قبلہ سے قبل، قبلہ کی تبدیلی سے قبل وہ بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ تو یہ بھی صرف ارشاد رسول کی وجہ سے ہوا۔ تو ارشاد رسول سے منہ موڑنا، ارشاد رسول سے روگردانی کرنا، یہ ایمان کی خرابی کی علامت ہے۔ تو حضرات اب دیکھیے جو ہے جمعہ اور عیدین کا جو خطبہ ہے یہ کتنا اہم ہے، اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑنا جو ہے گمراہی ہے۔ اس کی بنیاد صرف ارشاد رسول ہے، وہ بھی اس شان سے کہ اگر کوئی اس میں ذرا بار بھی کوتاہی ان کوتاہی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اور مثلا ایک بار جو ہے خطبہ جمعہ ہو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مبارک جو ہے اس کے اندر، تو اسی اثنا میں ایک قافلہ جو ہے آ گیا اور کچھ لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے، اور اس پر جو ہے رب تعالیٰ نے اپنی یہ آیت قرآن عظیم میں نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ اذا رأوا تجارتاً او لہوا انفضوا الیہا او ترکوک قائما، کہ انہوں نے جب کھیل یا تجارت کو دیکھا تو اس طرف دوڑ پڑے کہ آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ تو اے محبوب آگے ارشاد ہوا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے کہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ کھیل اور تجارت میں سب سے بہتر ہے۔ تو واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو حضرات اس آیت سے بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو واجب التسلیم قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کو کوئی اختیار نہیں۔ تو بہرحال ایمان والے تو یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے قرآن عظیم میں ایسی ہزاروں آیتیں ہیں کہ جن کا ثبوت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ بتاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ارشاد فرماتے کہ اس آیت کا حکم کیا ہے، یہ جو ہے صریح ہے، جو ہے محکم ہے، مفسر ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ پہلے ہی دن سے اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ لہٰذا اب اس آیت کے اندر ابہام ہے، لہٰذا اس ابہام کو دور جو ہے کیا گیا۔ کس صورت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دور فرماتے تو آج ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں لگتے اس کی غلط تعویلیں کر کے، تو ہم جو ہے گناہگار بھی ہوتے۔ تو ہمیں کیا پتا کہ وہ مسجد کون تھی، رسول اللہ نہ بتاتے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا واجب التسلیم ہے، عین ایمان ہے اور عین یقین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔